نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ روم آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظر إلى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، فرمایا کہ تو دیکھ اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو، کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کے مرنے کے بعد، زمین کے مردہ حالت کے بعد اس کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، فرمایا کہ بے شک وہی ذات مردوں کو زندہ کرنے والی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا رد فرمایا اور آخر میں ایک بات فرمائی تھی کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمانوں سے بارش نازل فرماتی ہے، اور جب رحمت والی ہوائیں چلتی ہیں تو پھر لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اسی کے مطابق ساتھ آگے جڑی ہوئی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو دیکھو کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو مردہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ دیکھیں، جب بارش نہیں ہوتی، پانی نہیں ملتا زمین کو، وہ خشک ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فصل کوئی پودا نہیں نکلتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت والی بارش جب نازل ہوتی ہے تو وہ دوبارہ اس میں سے پھل پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، پودے اور غلے اناج نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات جس طرح مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ ان کو اسی طرح زندہ فرمائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ وہاں پر کر سکتا ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ان ذالک لمحیی الموتى، فرمایا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں، انسان اگر سارے کا سارا ختم ہو جائے نا، بالکل مٹی کے اندر مٹی بن جائے نا، اللہ تعالیٰ جب دوبارہ اس کو بنانا چاہے گا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ قادر ذات ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، فرمایا کہ اور پھر جب ہم بھیجتے ہیں وہ ہوائیں کہ جو کھیتوں کو زرد کر دیتی ہیں، کھیتوں کو زرد کر دینے والی ہوائیں، تو لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو فرمایا کہ اس کے بعد یہ لوگ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، انسان بھی ایک عجیب مخلوق ہے کہ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جب اس کو صحت ملی ہوتی ہے، جب اس کے حالات درست ہوتے ہیں تو تب یہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب حالات خراب ہو جاتے ہیں، جب اس کے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں تو یہ ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ حالات اچھے کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور برے حالات لانے والی بھی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جب اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، اور جب اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو یہ نا امید ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یا اس سے بھی آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ ہے کہ جب اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی ذات سے راضی ہوتا ہے، جب اس پر حالات برے آ جاتے ہیں تو یہ اللہ کی ذات سے ناراض ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے کیا کہ جو بھی حالات آ جائیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، جب شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو درست فرما دیں گے۔ آگے کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے جبکہ اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہو، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور فرمایا کہ آپ اندھے کو رستہ نہیں دکھا سکتے اس کی گمراہی سے، جو خود اندھا ہے اس کو آپ رستہ نہیں دکھا سکتے۔ ان تسمعوا الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، فرمایا کہ آپ تو اس کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے اور وہ تابعداری کرنے والا ہے۔ بھئی یہاں پر کفار کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کفار کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کفار کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کفار کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟
مردوں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کرتے تھے اندر سے اور بڑے غمگین ہوتے تھے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے بات کو، کیوں نہیں یہ اللہ کے راستے کی طرف آتے، کیوں نہیں یہ جہنم سے اپنی جان کو بچاتے۔ لیکن کافر لوگ تھے کہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی، وہ بالکل بے غم بے پرواہ تھے، نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں سنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جیسے فرمایا کہ ان کی حالت ایسے ہے کہ جس طرح مردے نہیں سنتے نا، اس طرح یہ بھی نہیں سنتے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کفار کے کان نہیں تھے؟ کان تھے یا نہیں تھے؟ کان تو تھے لیکن سنتے نہیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ مردوں کی طرح وہ بالکل بہرے گونگے ہیں، یہ آپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ بھی تھوڑا سا ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر بندہ سنتا ہے پھر اس کے بعد پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ آیت یہاں پر ہے اور 2-3 جگہوں پر، مختلف جگہوں پر یہ آیت اور جگہوں پر بھی آئی ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردوں کے سننے کے متعلق نا پہلے آپ کو بات عرض کر دوں کہ دو باتیں ہیں، ایک عام پوری کائنات کے مردے ہیں اور دوسرا جو انبیاء کرام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے متعلق بات ہے۔ دونوں کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ جو عام لوگ ہیں نا، ان کے مرنے کے بعد یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی نہیں سنتے، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بڑے صحابہ وہ فرماتے تھے کہ سنتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اختلاف کس میں ہے؟ صحابہ میں۔ عام مردوں کے سننے کے متعلق اختلاف کس میں ہے؟ یہ قیامت تک رہے گا، اس کے اندر کوئی بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، یہ ایسے اور یہ ایسے ہے۔ ہاں اپنے دلائل کے ساتھ ترجیح دے سکتا ہے وجہ کو کہ یار اس طرف دلائل یہ ہے، یہ وجہ ترجیح ہے، یہ بات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات ہے انبیاء کرام کے متعلق۔ انبیاء کرام کے متعلق پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں سنتے ہیں، انبیاء کرام اپنی قبروں میں سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خود حدیث سے فرمایا کہ جو میری قبر پر آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں میں، اور جو دور سے پڑھتا ہے فرمایا فرشتے میرے پاس لے کر آتے ہیں۔ اس وجہ سے جب نبی علیہ السلام کے روزے پر جائیں نا تو وہاں پر نبی علیہ السلام سے سلام دعا کے بعد، درود و سلام کے بعد ان سے عرض کیا کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان پر خاتمے کی سفارش کروایا کریں، وہاں پر جا کے عرض کر دیا کریں اپنی بات کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر بھی ابھی اس دور میں آ کے کچھ لوگوں نے اختلاف کر دیا ہے، جو کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء کے سننے میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے انبیاء سنیں گے تو پھر تو یہ بات آئے گی کہ لوگ کہیں گے کہ پھر تو ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کروائیں گے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ ہے نہیں اپنے سے ایک بکوسلا، یہ بات یاد رکھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں انبیاء جب زندہ ہو تو یہ بات تو تب بھی ہو سکتی ہے نا بھائی، جب نبی زندہ ہے، جب نبی دنیا کے اندر موجود ہے، اگر کوئی بندہ اس کو خدائی اختیارات دے گا، حاجت روا مشکل کشا بنائے گا تو وہ تب بھی تو مشرک بن جائے گا نا۔ وہ نبی دنیا میں موجود ہو یا دنیا سے پردہ فرما لے، دونوں حالتوں میں یہ بات آ سکتی ہے، تو اس وجہ سے صرف ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ رہ گئی بات دوسری عام مردوں کے متعلق، تو میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ صحابہ میں اس بات کا اختلاف ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ اس طرف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے باقاعدہ بخاری شریف کے اندر یہ بات باندھا ہے کہ مردوں کے سننے کے متعلق، اور پھر احادیث لے کر آئے ہیں۔ ایک حدیث لے کر آئے، فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، جب واپس لوگ لوٹتے ہیں تو فرمایا کہ مردہ ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے، فرمایا کہ جب تم جا کر مردوں سے جا کے تم سلام کرتے ہو، السلام علیکم یا اہل القبور، جب یہ کہتے ہو تو فرمایا کہ مردے جو دنیا کے اندر جان پہچان والے لوگ تھے نا، فرمایا ان کو جانتے پہچانتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تم نہیں سنتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جواب بھی دیتے لیکن تم نہیں سنتے۔ اس وجہ سے اس مسئلے کو اتنا زیادہ، اور پھر اس کے اوپر بڑے اختلافات اور بڑے لڑائی جھگڑے، بڑے مناظرے اور یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن بات میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ اور رہ گئی یہ بات، اس بات کو دلیل میں پیش کیا جاتا ہے، ہر بندہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے جی مان لو، یہی بات ٹھیک ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ہاں جس طرح کے تو کفار کو بھی ایسے نہیں سنا سکتے۔ تو میں نے بات آپ کو عرض کی کہ کفار سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ سنتے تھے، لیکن سننے کے بعد فائدہ اسی طرح مردے سنتے ہیں لیکن اس کو ان کے سننے سے کوئی فائدہ
ایک بندہ مر گیا ہے، مرنے کے بعد اس کو اگر آپ دعوت اسلام دیں اور وہ اسلام کی دعوت قبول کرے، وہ پکی توبہ کرے، اس کی توبہ قبول ہے، سنے گا سب کو، لیکن اب کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح کے یہاں پر کفار کو باقاعدہ سننے کے باوجود، نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا نا، یہاں پر بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے چھوٹا سا، لیکن لوگوں میں اس کے اندر چونکہ بڑے جھگڑے اور بڑے فساد کی، اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ کو عرض کر دوں، کیونکہ آپ کو یہ دلیل ہر جگہ پر آپ کو لوگ جو ملیں گے نا وہ کہیں گے۔ تو آسان سا جواب یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کفار سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ مردوں کے ساتھ کفار کو تشبیہ دے رہے ہیں نا، تو کفار جو جن کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ خود سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ سنتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مطلب کیا ہے کہ ایسا سننا کہ جس سے فائدہ ہو وہ سننا ان کا نہیں ہے، وہ بالکل بے پرواہ لوگ ہیں۔ اور آگے فرمایا ہے کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، فرمایا کہ آپ اس کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لایا اور فرمانبردار ہوا ہے، جو مانتا ہے وہی بندہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اچھا، آج لوگوں کا ایک بہت بڑا یہ بھی ہے، کہتے ہیں یار یہ علماء حضرات سارے لگے ہوئے ہیں، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ علماء کسی کو زبردستی تو نہیں کر سکتے نا، علماء کبھی بھی کسی کو زبردستی، یا کوئی بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے، وہ بتائیں گے، محنت سماجت کریں گے، اور فائدہ وہ بندہ حاصل کرے گا جس کے اندر طلب ہے۔ جس کے اندر طلب بھی نہیں ہے وہ کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسری آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں، جس کی بات بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں نا، اگر اس کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ہے نا تو آپ چاہے سر پیٹ جائیں نا، آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے دل میں اس کے لیے ویلیو ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بغض ہی نہیں ہے، ہاں، یا آپ ایسے بن کے بیٹھے جی میں تو بہت بڑی شخصیت ہوں، میں بہت بڑا وکیل ہوں، بہت بڑا جج ہوں، ہاں جی میں عمر میں بڑا ہوں، میرے فلاں کوالٹی ہے، فلاں کوالٹی ہے، میں سید ہوں، میں سردار ہوں، ہاں جی میں چودھری ہوں، میں ملک ہوں، وہ کبھی بھی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر ایک نائی کا بیٹا اگر ہے نا، اگر وہ آپ کو علم سکھا رہا ہے، آپ سے اس کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے۔ آپ چاہے سید کے بیٹے ہیں، سید ہونا بہت اونچی بات ہے، سید نبی علیہ السلام کی آل ہے، اس سے اونچا خاندان کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی آل ہونے کی وجہ سے جو ان کو شرف ملا ہے وہ کائنات کا کوئی بندہ بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر کسی کے سامنے بیٹھ کر آپ نے سیکھنا ہوگا نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اوقات کو خالی کر کے، اپنے آپ کو خالی کر کے، اپنے آپ کو سفید کاغذ بنا کر بیٹھیں گے تو تب اس کے اوپر کچھ لکھا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے بھرے ہوئے آ کر بیٹھیں گے، آپ کو توجہ ہی نہیں ہے، آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وجہ سے یہ بات بھی بہت اہم ہے، اگر آپ علماء کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو پورے احترام کے ساتھ۔ بعض لوگ ایسے یقین مانے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے میں پوچھوں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تشریح کر دیں، وہ نہیں کر سکتے۔ اگر میں بخاری شریف کوئی کتاب حدیث کی کھول دوں، میں کہوں یہاں سے یہ حدیث پڑھو، وہ عبارت نہیں پڑھ سکتے، اور اپنے ذہن کے مطابق وہ ایسے ہوں گے کہ گویا کہ امام بخاری بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کا اپنا ذہن ہوتا ہے، ایسی بات حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں دعویٰ کر بیٹھوں کہ یار اس وقت جتنے بھی دنیا کے ڈاکٹر ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، مجھے سمجھ ہے۔ آپ کہیں کہ آپ مفتی ہیں، عالم ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنی بڑی چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ بات سمجھ بھائی، کام جو میرا نہیں ہے، شعبہ جو میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے چند باتوں کا اگر مجھے پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، میں اس میں مجھے ٹھیک ہے اس کا پتہ ہے، لیکن میں پورے میڈیکل کو چیلنج کر دوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو جتنے بھی حضرات نظر آتے ہیں نا، یقین مانے آپ کہ آپ ان سے متاثر ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی باتیں اتنی چپٹی چپٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب علماء یا اہل علم ان کو سنتے ہیں نا، ان کو ہنسی آتی ہے۔ پاگل لوگ، مطلب ان کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ یار اگر میں کہتا ہوں نا، یقین مانے آپ نا، ایسے کوئی کتاب کھولے، ایک صفحہ ایک بندہ صرف زبان ایسے دیکھ کے پڑھ لے، دیکھ کے حدیث کی کتاب، کوئی مرضی کتاب ہو، چھوٹا سا رسالہ کتاب ہوتی ہے نا، رسالہ، جس طرح زاد الطالبین ایک چھوٹی سی حدیث کی کتاب ہے، زاد الطالب بڑی پیاری کتاب ہے، ترجمے والی اگر کسی کو ملے تو بڑی پیاری کتاب ہے زاد الطالبین، ٹھیک ہے جی، اتنا سا رسالہ ہے، بڑی پیاری، اس کے اندر احادیث جمع کی گئی ہیں۔ تو اگر وہ بھی ہے نا، میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ چھوٹی، اس کی ہجوم چونکہ کم ہے اس وجہ سے میں چھوٹی کہہ رہا ہوں، تو وہ بھی اگر سامنے کھول کے رکھے نا، وہ بھی نہیں پڑھ سکتا بندہ، اور کہے گا کیا وہ جی مولویوں کو کیا پتا، فلاں کو کیا پتا، فلاں کو کیا پتا، آپ بھی مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک بندہ دو زانو ہو کر سامنے نہیں بیٹھے گا، جب تک
جب تک بندہ کسی سے پڑھے گا نہیں، کچھ حاصل نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں کسی نے کرنا ہے، میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ عرض کیا، اگر کسی کو شوق ہے، سفید داڑھی ہے، 60 سال کا بابا ہے، 60 سال کا بابا نہیں ہوتا ویسے، ابھی آپ حضرات ناراض ہو جائیں گے، 60 سال کا جوان ہے اگر، ٹھیک ہے جی، 60 سال کا کڑیل جوان بندہ ہے، اگر وہ بھی سیکھنا چاہے تو راستہ کھلا ہے، نہ کسی مولوی نے منع کیا ہے۔ آئے بھائی مدرسے میں بیٹھے، 4 دن بیٹھے، پتہ چلے کہ پڑھائی ہوتی کیا چیز ہے۔ یقین مانے آپ کو میں اپنی بات بتاؤں گا، بات بھی لمبی ہو رہی ہے۔ میں نے حفظ کیا، اس کے بعد میرے ذہن میں یہ تھا کہ جاؤں گا، قال اللہ قال رسول پڑھائیں گے، بڑا مطلب جذبے کے ساتھ میں گیا مدرسے میں۔ وہ تو ابتدائی علوم تو بہت ضروری ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں کیا، تو وہاں پر انہوں نے صرف اور نحو اور منطق اور مختلف کتابیں سامنے رکھ دی کھول کے، اب سارا دن ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب، گردانے رٹے لگا رہے ہیں، دماغ بالکل معروف ہو گیا نا۔ تو میں اصل کے ٹائم تک مطلب سارا دن رٹے لگا کے بالکل اوپر سے، اچھا ایک تھوڑا سا ذہن جو پہلے ذہن میں ہوتا ہے نا، اس کے خلاف تو تھوڑا سا وہ بھی ایک دقت ہوتی ہے، اگرچہ وہ بہت اہم تھا، اس کے بغیر ہم قرآن حدیث پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ابھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر بعد موتھا تو تے کیوں ہے؟ موتھا یہ جو آج کی ہے نا، ان اللہ ہا جو ہم نے پڑھا، ہا پر زبر دیے کیوں ہے؟ تو مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیوں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ انہی علوم کا فائدہ ہے کہ عربی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں اثر کے ٹائم جب باہر نکلا نا، مین روڈ پر آیا، یقین مانے کہ میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے بڑی حفاظت فرمائی ہے۔ مین روڈ اور گاڑیوں کی سپیڈ وہاں پر کم از کم 100 120 اس طرح کی سپیڈ میں گاڑیاں جا رہی ہیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیسے میں روڈ کے درمیان میں پہنچ گیا، اور گاڑی والے نے مجھے مارا نا، بہت ہوا میں گیا میں نا، بہت دور تک، لیکن اتنی وہ بہت چڑھاؤ کی آواز ہے، وہ جو گاڑی کی بریک لگاتے ہیں نا، بریک نہیں لگی، مجھے لگی ہے میں ہوا میں، اور مطلب بہت، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی، کس وجہ سے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، میں ویسے ہی تلاوت کرتے جا رہا تھا، لیکن اوپر سے دماغ کام، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ سارے جب پڑھے گا نا، لگ پتہ جاتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی پڑھائی کیا چیز ہوتی ہے، پڑھنا کیا ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے 10ویں کی میتھ لے، وہ کہتا ہے یار یہ کیا چیز ہے، ہاں وہ کہ 10ویں والوں کے ساتھ مقابلے شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ نا پہلے یہ شروع سے شروع کرو نا، تھوڑا سا قاعدہ شاعدہ پڑھو، آگے جاؤ، پتہ چلے کہ میٹرک تک پہنچو گے تو کتنا، ہاں تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب بندہ پڑھتا ہے تو، لیکن راستہ بند نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ ڈر جائیں کہ مشکل ہے، مشکل بھی کوئی نہیں ہے، آسان ہے، اللہ کا شکر ہے، دین بڑا آسان ہے، لیکن پڑھائی کے لیے دعائیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔